بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 84 سے 86۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ۔ قوم مدین اور ان کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ مدین یہ ایک قبیلے کا نام بھی تھا اور ایک علاقے کا نام بھی تھا۔ یا تو قبیلے کی وجہ سے علاقے کا نام مدین پڑ گیا، یا علاقے کے نام کی وجہ سے قبیلے کا نام مدین پڑ گیا۔ تو یہ قوم مدین کہلاتی ہے، اور یہ مدین کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان میں یہ علاقہ تھا، اور وہاں پہ یہ قوم آباد تھی۔ اور بعض اہل علم نے قرآن مجید کے اندر بیان ہونے والی ایک دوسری قوم اصحاب الایکہ کو بھی اصحاب مدین ہی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجنے کا بھی تذکرہ ہے، اور اصحاب الایکہ کی طرف، جنگل والوں کی طرف، وہاں پہ درختوں کی کثرت ہوگی۔ اصحاب الایکہ اس مناسبت سے ان کو کہا جاتا تھا۔ تو اصحاب الایکہ کی طرف بھی شعیب علیہ السلام کو مبعوث کرنے کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ تو بعض اہل علم نے تو کہا کہ یہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصحاب مدین ہی کا دوسرا نام اصحاب الایکہ ہے، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ نہیں، شعیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے دو علاقوں کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ ایک قوم مدین کی طرف بھی مبعوث فرمایا۔ قوم مدین یہ ان کی اپنی قوم تھی، اپنا علاقہ تھا، اور جو دوسرے لوگ تھے، دوسری قوم تھی اصحاب الایکہ، وہ ان کی اپنی قوم نہیں تھی، وہ کوئی اور علاقہ تھا، وہ کوئی اور قوم تھی،
اللہ پاک نے ایٹ اے ٹائم شعیب علیہ السلام کو 2 چارج دیے، 2 قوموں کی ذمہ داری عطا فرمائی، واللہ عالم۔ تو یہ قوم مدین، اس کے اندر جو بڑے بڑے جرائم تھے جن کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا، کیونکہ قرآن مجید نے اقوام عالم اور مختلف اقوام کا جو تذکرہ کیا ہے تو اس میں صرف اور صرف ان کی تھوڑی تھوڑی جھلکیاں پیش کی ہیں، باقی تو اللہ پاک ان کی تفصیلات بہتر جانتے ہیں کہ اتنے سال پیغمبر ان قوموں کے اندر دعوت کا، تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں ان کے اور کیا کیا جرائم تھے جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو نیست و نابود کر کے ان کا نام و نشان صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن اس قوم کے جن چند گناہوں کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، تو سب سے پہلا جرم کفر و شرک۔ اسی وجہ سے آیات زیر تفسیر میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو سب سے پہلے یہ دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا بڑا جرم اس قوم کا وہ یہ تھا کہ یہ قوم لین دین میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں، کاروبار، بزنس، تجارت میں ڈنڈی مارتی تھی۔ ان کے معاملات درست نہیں تھے، عقیدہ بھی درست نہیں اور معاملات بھی درست نہیں۔ عقیدے کا درست ہونا بھی ضروری ہے اور عبادات کا درست ہونا بھی ضروری ہے اور معاملات کا درست ہونا بھی ضروری ہے اور اخلاقیات کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ 4 بڑے شعبے ہیں انسانی اصلاح کے لیے، جن 4 شعبوں پر انبیاء کرام خصوصی توجہ دیتے تھے، وہ یہ 4 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ اللہ اکبر۔ اخلاقیات میں سارے خلق آتے ہیں، اچھی عادات، سچ بولنا ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، حسد نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، یہ سب اخلاقیات میں چیزیں آتی ہیں۔ تو اس قوم کے اندر عقیدے اور عبادات کے اندر بھی خرابیاں تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات کے اندر ڈنڈی مارتے تھے۔ لینے کے پیمانے اور کسی کو چیز فروخت کرنی ہے تو پیمانے اور ماپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، کمی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ یہ قوم رہزنیاں اور ڈکیتیاں بھی کرتی تھی۔ رستے میں لوگوں کو روک کر ان کو لوٹ لیا، رستے کو بند کر کے لوگوں سے ٹیکس وصول کیا، جگہ لیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی پر احتجاج کرتا کہ آپ نے مجھے چیز تھوڑی دی ہے، آپ کا پیمانہ چھوٹا ہے، تو سارے دکانوں والے مل کر اس پر حملہ ور ہو جاتے، یعنی ایک چوری اور ایک سینہ زوری۔ جس طرح آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی ریڑھی والا زیادتی کرے گاہک سے، سارے ریڑھیوں والے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ بات صحیح کس کی ہے اور غلط کس کی ہے، صحیح بندے کا ساتھ دیں، سچے کا ساتھ دیں، یہ کوئی معیار نہیں رہا۔ ساتھ دینا حق کا۔ سیاست میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پارٹی کا ساتھ دینا، جو پارٹی باپ دادا سے چلی آ رہی، بس ہم نے تو اس کا ساتھ دینا، ہمیں یہ نہیں پتا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس قوم کے اندر یہ چند بڑے بڑے جرائم تھے۔ اللہ پاک نے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے ان کی عبادات، ان کے عقائد، ان کے معاملات، ان کے اخلاقیات، سب چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کی، ان کو سمجھایا بجھایا
سمجھ جاؤ، ڈر جاؤ اللہ سے، باز آ جاؤ۔ اور بطور خاص ایک بات جو شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھائی وہ یہ تھی، بقیت اللہ خیر لکم، اور تمہیں میں دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک نے بڑا کچھ عطا کیا، تو بڑی اچھی حالت میں ہو، کوئی مرے مکے نہیں ہو، اللہ نے تمہیں ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، پھر بھی تم ڈنڈیاں مارتے ہو، پھر بھی تم حرام کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ پاک کی طرف سے جائز طریقے سے تمہارا مال بچ جائے گا وہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جو ناجائز طریقے سے کماؤ گے اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری نہیں، کوئی بلائی نہیں، کوئی برکت نہیں، کوئی خیر نہیں۔ حلال میں ہی برکت ہے لوگوں، اگرچہ وہ حلال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور حرام زیادہ بھی ہو جائے، ڈیر بھی لگ جائے، تو اس سے حلال تھوڑا سا بہتر ہے۔ ایک مٹھی حلال بہتر ہے ایک بہت بڑے حرام کے ڈھیر سے، کیونکہ اس حرام کے ڈھیر میں اللہ پاک برکت نہیں ڈالتا، اور ایک چھوٹی سی ایک مٹھی بھر چیز کے اندر اللہ پاک جو حلال جائز طریقے سے کمائی گئی ہوگی اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ یہ چیز بطور خاص شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھائی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ ویسے یہ قصہ سورۃ الاعراف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، اور اس کے بعد سورۃ الشعراء میں بھی تفصیل سے ہے، اور بھی کچھ مقامات پہ موجود ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ قوم مدین یہ شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم تھی، یہ مدین ان کا اپنا ہی علاقہ تھا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم شعیبا، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور بھائی سے یہاں مراد خاندانی بھائی، انسانی بھائی، ایمانی بھائی نے، کیونکہ ایمان تو سب لائے نہیں تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو مراد ہے بھیجا۔ ارسلنا کا لفظ شروع میں ہم نے ایک ہی دفعہ پڑھا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے آغاز میں، انا ارسلنا الی نوح، تو وہ واو جو شروع میں واو آئی ہے نا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور اس واو کی وجہ سے وہ ارسلنا کا لفظ یہاں پر بھی موجود سمجھا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں واو عاطفہ، عطف ہے، یعنی پیچھے والی چیز کا اس واقعے پر بھی عطف ہے، پچھلے واقعے کا اس پر عطف ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، او یا قومی، میم کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ چھوٹی آخر سے حذف ہو گئی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے میری، تو اس کو پڑھیں گے یا قومی، می لمبا نہیں کریں گے۔ ویسے حقیقت میں یہ لفظ ایسے ہی تھا، یا قومی چھوٹی یا کے ساتھ، لیکن قرآن مجید نے اکثر مقامات پہ آخر میں آنے والی یا کو حذف کر دیا ہے۔ قال یا قومی، لیکن ہم اردو زبان میں ترجمہ کرتے وقت اس یا کا ترجمہ کریں گے، اس لیے کہ یا قومی کے آخر میں جو زیر ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہاں یا موجود ہے، ورنہ یہ ہونا تھا یا قوم، اے قوم، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اعبدوا، عبادت کرو اللہ، اللہ کی، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما نہیں، لکم، تمہارے لیے، یہ اصل میں تھا لی کے لیے، جمع کم تمہارے، لی کم ثقل دور کرنے کے لیے،
آواز میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے لیکم زیر کے بعد پیش عربوں کو ذرا مشکل محسوس ہوتی تھی شاید، اس لیے عربوں نے شروع سے ہی لیکم جہاں آتا ہے اس کو لکم کر لیا. تو اب عربی زبان میں لکم ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کا بریک اپ کریں گے، الگ الگ پڑھیں گے، تو لمزر لی پلس کم تمہارے لیے، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیر علاوہ ہو اس کے، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے لفظ اللہ کی طرف، ما لکم من الہ غیر، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہستی نہیں، تمہارا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کے سامنے تم ہاتھ اٹھا کے اس سے مانگ سکو. یہ ساری توحید کی دعوت، یہ ان کے کفر و شرک کی تردید ہے. ولا اور نہ، تنقصو تم نقص کرو، نقص کمی کو کہتے ہیں، ولا تنقصو نقصان نقص، ونقص من الاموال والانفس والثمرات سورۃ البقرہ. تو نقص کمی کو کہتے ہیں، ولا تنقصو اور نہ تم کمی کرو، المکیال ماپ میں، اور ماپ میں کمی نہ کرو. مکیال یا کیل، کیل کا لفظ بھی آتا ہے، مکیال یا کیل، کمی نہ کرو کس میں؟ مکیال میں، ماپ میں، میئر میں. عموماً کوئی کسی چیز کی مقررہ پیمائش کرنے کے لیے جو کوئی برتن وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، مخصوص برتن، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے مکیال. جیسے عربی زبان میں سا اور مد، اور اردو زبان میں ٹوپا، یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں ماپ کے، ایک برتن بار دیا، 2 بار دیے، 3 بار دیے. تو ایسی چیزیں جو اس طرح سے ماپ کے دی جاتی ہیں، میئر کر کے، کسی مقرر پیمانے کے برتن، ان کو ماپ کہتے ہیں. والمیزان اور وزن اور تول، سکیل، ویٹ، یعنی جو چیزیں تول کر لی جاتی تھی نا، ایک طرف پہ کوئی باٹ ڈال دیا، بٹا. آج کل تو ڈیجیٹل سکیل بھی آ گئے، اوپر رکھ دیں اور کوئی آپ کو باٹ شاٹ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اوپر رکھ دیں تو ڈیجٹس آ جاتے ہیں. لیکن پرانا جو طریقہ ہے وہ ترازو، بیلنس، ترازو کے 2 پین ہوتے ہیں پلڑے، ایک میں باٹ ڈالتے ہیں اور دوسرے میں چیز رکھ کے تول لیتے ہیں، اس کو میزان کہتے ہیں. وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اور ماپ اور تول، اس کو تول کہہ دیں گے. ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، صحیح چیز ماپ کے اور تول کے دیا کرو. انی بے شک میں، ارا میں دیکھتا ہوں. انی کے اندر بھی یا کی وجہ سے میں کا معنی موجود ہے، اور ارا کے اندر بھی شروع میں جو حمزہ ہے، الف زبر آ حمزہ، اس کی وجہ سے میں کا معنی موجود ہے. انی ارا بے شک میں دیکھتا ہوں، کم تمہیں، میں دیکھتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں، کم تمہیں، بی خیرن خیر کے ساتھ، خیر میں دیکھتا ہوں، میں تمہیں خیر میں دیکھتا ہوں، میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، تم معاشی طور پہ ٹھیک ہو، کیا ضرورت پڑ گئی اتنا گرنے کی. انی اراکم بخیر، میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں. اللہ نے تمہیں ہر نعمت دی ہوئی ہے. یہ اس وجہ سے کہا شعیب علیہ السلام نے کہ ایک آدمی غریب ہو نا، بڑا ایک کنگلا ہو، مر رہا ہو،
تو وہ اگر کوئی ناجائز طریقے سے کہیں سے کچھ حاصل کر لینا ہے وہ بھی جرم، لیکن ایک آدمی جس کو اللہ نے دیا بھی سارا کچھ ہوا ہے، وہ اگر ناجائز طریقے سے کسی کو لوٹ کے کسی کو کم تول کے اگر مال حاصل کرتا ہے تو یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، کیونکہ اس کے تو حالات بھی ٹھیک ہیں، اس کے باوجود ایسا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، اچھے سٹیٹس میں دیکھتا ہوں، اچھی مالی پوزیشن میں دیکھتا ہوں۔ وَإِنِّي أَخَافُ، اور بلا شبہ میں ڈرتا ہوں، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب سے، یومن اس دن کے، محیط جو گھیر لینے والا ہے۔ میپش مو کی وجہ سے اسم الفاعل کا معنی والا، گھیر لینے والا، محیط۔ میتھمیٹکس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، محیط، دائرے کا محیط، سرکل کا محیط، سرکمفرنس۔ محیط وہ لائن جو اسے گھیرے ہوئے ہے، باہر والی باؤنڈری۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہے، اور دنیا کا عذاب بھی مراد ہو سکتی ہے۔ جب اللہ پاک کسی قوم کی گرفت فرماتا ہے نا، جس دن، وہ دن ایسا دن ہی ہوتا ہے کہ اس میں یہ مجرم لوگ گھیر لیے جاتے ہیں، پھر کہیں بھاگنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ پانی کی شکل میں سیلاب آیا، بارش ہوئی، کسی پہ اللہ پاک نے زلزلہ بھیج دیا، ساتھ تندو تیز ہوا بھیج دی، تو کسی پہ پتھر برسا دیے۔ وہ دن ایسا دن ہی ہوتا ہے کہ جس میں وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے، وہ گھیرا ڈال لینے والا دن ہوتا ہے ان کا۔ تو اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور دنیا کے اندر اس قوم پر اللہ کی آنے والی پکڑ والا دن بھی مراد ہو سکتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اوفو پورا کرو، اوفو پورا کرو، المکیال، وفا ہوتی ہے نا، وفا کرنا یعنی کسی عہد و پیمان کو پورا کرنا۔ اوفو پورا کرو، المکیال ماپ، والمیزان اور تول، ویٹ، وزن، پورا کرو دونوں چیزیں۔ یہ دوبارہ تاکید کے لیے ہے، پہلے کہا تھا کہ کم نہ دو، اب کہا پورا دو، اور ساتھ اس کے یہ بھی فرما دیا بالقسط، انصاف کے ساتھ، اور انصاف کے ساتھ، اور اے میری قوم ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ اور ساتھ ایک چیز کو مزید ایڈ کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شاید صرف ماپ تول تک ہی محدود ہے بات، نہیں، یہ بات ماپ تول تک محدود نہیں ہے، دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں لین دین کے، اور بھی ذرائع ہیں، اس کے علاوہ بھی لین دین کے ذرائع ہیں ماپ تول کے علاوہ بھی۔ مثلا کئی چیزیں ہم کاؤنٹنگ کر کے لیتے ہیں، گنتی، اتنے روپے کا سینکڑا، اتنے روپے کی درجن، تو ایسی بھی کسی چیز میں ڈنڈی نہیں مارنی۔ 2 درجن چیز ڈال دیں جی، آپ کنوں ڈال دیں 2 درجن، گھر جا کے آپ عموماً تو کچھ شخص گنتا ہی نہیں، کون گنتا ہے، کیا پتا چلنا ہے، جانے دو، تو وہ 24 دانے ڈالنے کی بجائے 22 ڈال دیے۔ تو بہرحال اور بھی کئی طریقے ہیں ماپ تول کے علاوہ بھی خرید و فروخت کے، اس لیے ان سب طریقوں کو ایک ہی جملے میں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے بیان کر دیا، وَلَا تَبْخَسُوا، اور نہ کم دو، النَّاسَ لوگوں کو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور لوگوں کو کم نہ دو، اشیاء، شیء ان کی جمع اشیاء، اردو میں بھی عام لفظ استعمال ہوتا ہے، اشیاءہم، ان کی چیزیں، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔
اب اس میں ہر طریقہ یہ آ گیا، چاہے وہ درجن ہے، چاہے وہ سینکڑا ہے، چاہے وہ کوئی اور طریقہ ہے۔ ولا تحثوا، اور یہ ماپ تول میں کمی کی جو ان کی بیماری تھی، اس کا تذکرہ سورۃ المطففین کے اندر بھی اللہ پاک نے کیا ہے۔ وہاں کسی قوم کا تذکرہ نہیں کیا، ویسے مطلقاً جنرل اللہ پاک نے اہل ایمان کو سمجھایا ہے، ویل للمطففین، سورۃ المطففین میں فرمایا ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، ولا تعثوا، اور تم مت پھرو، فی الارض، زمین میں، بعض نے کا ترجمہ کیا دنگا نہ مچاؤ، ولا تعثوا، اور نہ تم دنگا مچاؤ اور نہ تم پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے، فسادی بن کر زمین پہ نہ چلو پھرو، اللہ کی زمین پہ خرابی پیدا نہ کرو۔ فساد کا معنی ہوتا ہے خرابی۔ اللہ پاک نے یہ زمین پیدا کی ہے، اللہ پاک نے اس کے اوپر آسمان پیدا کیے ہیں، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، روشنیاں، پھول، اجناس، غلے، انسان، جانور، چرند پرند، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا ایک نظام ہے۔ اس نظام میں خرابی پیدا نہ کرو، کبھی ڈکیتیاں اور رہزنیاں کر کے، کبھی لوگوں کو مال کم دے کے، اور اگر وہ اس پہ احتجاج کرے تو سب کا حملہ آور ہو کے، اور کبھی اللہ کے ساتھ غیروں کو اس کا شریک ٹھہرا کے، کبھی اپنی پیشانی جبی کسی اور کے سامنے ٹکا کے، کبھی کسی اور سے اپنی مشکل کشائی کے لیے ہاتھ اٹھا کے، یہ سب فتنہ اور فساد ہے، یہ سب اللہ کے نظام کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین میں دنگا نہ مچاؤ، زمین میں فساد کرتے ہوئے چلو پھرو اور گھومو پھرو نہ، بلکہ امن، امان، سکون کے ساتھ خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو، اللہ کے دین کے مطابق خود بھی زندگی گزارو اور دوسروں کو بھی زندگی گزارنے دو، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے حقوق بھی لو اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کرو۔ بقیت اللہ، باقی رہی یہ بات کہ تم چاہتے ہو کہ ہمیں زیادہ مال آئے، اس لیے تم یہ ڈکیتیاں مارتے ہو، راہزنیاں کرتے ہو، لوٹتے ہو، کم دیتے ہو، پیمانے اپنے تبدیل کر رکھے ہیں، تو فرمایا کہ تم اس بات کو شاید بھول چکے ہو کہ اللہ پاک نے حلال میں برکت رکھی ہے اور حرام میں بے برکتی۔ فرمایا بقیت اللہ، اے میری قوم، اللہ کا بچایا ہوا، اللہ کا بچایا ہوا، what remains from اللہ، بقیت اللہ خیر لکم is best for you ان کنتم، اگر ہو تم مومنین، مومن، یا اگر ہو تم میری بات پر یقین کرنے والے، اگر تم میری بات پہ بلیو کرو نا، یقین کر لو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو سچی بات ہے، کاش تمہیں اس بات کا یقین آ جائے کہ حلال اللہ کا دیا ہوا جائز طریقے سے آنے والا مال وہ ہی انسان کے لیے بہتر ہوتا، ورنہ جو حرام طریقے سے کماتے ہیں نا، پھر ان کا حرام طریقے سے نکل بھی جاتا ہے، اولادیں نافرمان نکل آتی ہیں، اولادیں انسان کو ساری زندگی ایسا ذلیل و خوار کرتی ہیں کہ انسان کی ساری حرام کمائی وہ الٹی پڑ جاتی ہے۔ جس اولاد کے لیے، جس بیوی بچوں کے لیے انسان حرام طریقوں سے، رشوت سے، حرام خوری سے اور بہنوں کی جائیداد پہ قبضے کر کے انسان مال جمع کرتا ہے نا، وہی اولاد، وہی بیوی انسان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ حرام طریقے سے میں زیادہ سے زیادہ مال بٹور لوں گا۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا باقی بچا ہوا
تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کا باقی بچا ہوا اس لیے کہا جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنیاں تو سب اللہ کی ہیں، تو مال تو سب اللہ کے ہیں، چاہے کوئی حلال طریقے سے کماؤ چاہے حرام طریقے سے کماؤ، اس مال کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ لیکن جو مال حلال طریقے سے کماتے ہو نا، جائز طریقے سے، اس مال کی نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف کی ہے، اس کے شرف و فضل اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ اصل میں اللہ کا بچایا ہوا مال ہے جو حلال طریقے سے کمایا۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تو تم ماننے والے ہو، یقین کرنے والے ہو، بلیو کرنے والے ہو، ایمان لانے والے ہو، تو پھر باقی بچایا ہوا مال ہی تمہارے لیے بہتر۔ کاش تمہیں یقین آ جائے، وما انا، اور نہیں ہوں میں، علیکم تم پر، بازر بھی، ہرگز، بازر بھی ایک پریپوزیشن ہے، حرف جار ہے، لیکن ما کے بعد اگر جملے میں آ جائے تو ما میں زور پیدا ہو جاتا ہے، نفی میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ ما انا علیکم، میں نہیں ہوں تم پر، بازر بھی، ہرگز، حفیظ، کوئی نگہبان، میں تم پر ہرگز نگہبان نہیں ہوں، میں کوئی رکھوالا نہیں ہوں کہ ہر وقت تمہارے ترازو، تمہاری ترکڑی کے اوپر کھڑا رہوں گا۔ اصل نگہبان، اصل دیکھنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے نا۔ یہ نہیں کہ جب تم مجھے شعیب کو دیکھ لو علیہ السلام تو تم صحیح تولنا شروع کر دو، اور جب میں ادھر ادھر ہوں تو تم پھر ڈنڈی مارنا شروع کر دو۔ میں تو تم پہ کوئی نگہبان نہیں ہوں، نہ میں تمہیں زبردستی توحید سکھا سکتا ہوں، نہ میں تمہیں زبردستی حلال کمانے کے لیے مجبور کر سکتا ہوں، ڈنڈی مارنے سے تمہیں روک سکتا ہوں زبردستی۔ نگہبان تو اللہ کی ذات ہے، میں تو تمہیں سمجھانے والا ہوں، نذیر ہوں، وارنر ہوں، ڈرانے والا ہوں، بشیر ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، بس اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے والا ہوں۔ اصل نگہبان، اصل دیکھنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ جب تم تول رہے ہوتے ہو، جب تم پیکنگ کر رہے ہوتے ہو، تو اس وقت تم کیا کرتے ہو؟ یہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، لہذا ہر وقت یہ یقین رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے مال میں برکت فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رزق حلال پر قناعت کرنے کی اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری نسلوں کو حرام کے لقمے سے محفوظ فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔